جمیل بھائی، جیسے کہ ابھی 15 منٹ ہمارے پاس اور ہیں اور سوالات تقریباً ملتے جلتے، تو ہمارے احباب کا یہ درخواست ہمارے احباب کی کہ کچھ عام نصیحتیں والدین سے تعلق سے اور دعوت کے تعلق سے۔ جہاں تک کہ والدین کا تعلق ہے، ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی نصیحت کو یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدائی نعمت جو نعمت وجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، تو اس کے لیے والدین کو ذریعہ بنا ہے، اور آدمی اپنے وجود میں اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے محتاج ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، لیکن اس کی پیدائش کے لیے انتخاب اس کے والدین کا کیا، ان کے ذریعے اس کا وجود اس کو ملا، تو ان کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں والدین کا بھی شکر مانے اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس لیے کہ والدین سے بدسلوکی کرنا تسلیم رکھیں، یہ بہت اہم نصیحت ہے دعوت اور والدین کے تعلق سے، تو والدین سے دشمنی کا اس قدر اظہار نہیں کریں۔ نہیں، وہ فوراً والدین کی خدمت کے لیے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے، بدگمانی نہ کریں۔ خدمت کا تعریف سمجھیں، خدمت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ براہ کرم تشریف رکھیں، ابھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، استفادہ مکمل ہو جائے گا۔ والدین کے تعلق سے حدیثوں میں یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہیں کہ جن کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے، جن کی سزا میں دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ہے، ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور دوسری بغی، جس کو حدیث میں کہا گیا، علماء نے بغی سے دو چیزیں مراد لی، ایک تو سرکشی ہے اور دوسرے زنا ہے، دونوں کے لیے بغی کا لفظ آتا ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ان میں سے والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلے میں کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہاری زندگی میں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم نہ ان سے اف کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، نہ ان کو گھورنا، نہ ڈانٹنا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے شرافت کے ساتھ اکرام کی بات کرنا۔ تو ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ تو برا ہے ہی ہے، ان کو گھورنا بھی برا ہے، اور ان کو مارنا تو اس سے برا ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس سے برا ہے، ان کا دل دکھانا اس سے برا ہے کہ آدمی یہ کہنے لگے کہ یہ گھر میں نہیں پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے برے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان بعض اوقات وہ باتیں زبان سے نکالتا ہے جو نہ صرف والدین کے لیے ذلت اور دل آزاری کا ذریعہ ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے فیصلے کے خلاف بھی ہوتا ہے، تقدیر کی شکایت بھی ہوتی ہے، ایمان کے منافی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ کاش میں کسی اور گھر میں یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا، یا یہ کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کتنا خرچ میرے اوپر ہوا ہے، سب تمہارا خرچ میں چکا دیتا ہوں، مجھ پر کبھی حق مت جتانا۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ گھورے آدمی، نہ مٹھی بنائے، نہ دانت پیسے، نہ ہونٹ اندر لے ان کو دیکھ کے، نہ آنکھیں بھویں اوپر کرے، نہ منہ پھیر دے ناراضگی کے ساتھ میں، بلکہ والدین ہیں، انہوں نے جس طرح سے اس کی تربیت کی ہے، انہوں نے کسی بدلے سے نہیں کیا ہے، انہوں نے ابتدا کی احسان کی۔ اگر یہ آج والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بھی، تبھی بھی جواب میں کرے گا، ابتدا کے طور پر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا ہے پہلے ہی، یہ جواب میں کر رہا ہے۔ کوئی بھی سمجھانے والا کہے گا اتنا ماں باپ نے تیرے لیے کیا، تو کیا کر رہا ان کے لیے؟ تو انہوں نے پہلے کر دیا، ان کو کچھ ملا نہیں تھا۔ 9 مہینے کی تکلیف ماں کی اور باپ کی بھاگ دوڑ اور وہ ساری تکلیفیں جو ایک گھر کو بھگتنی پڑتی ہیں اولاد کے بعد،
ان کی خوشی ان کی تکلیفوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اولاد کا پانا ان ساری تکلیفوں پر غالب آ جاتا ہے۔ والدین کو بڑھاپے میں پانا اجر کی تمنا میں ان ساری تکلیفوں پر غالب آنا چاہیے۔ بڑھاپے میں والدین کو پانا، آدمی سوچے چلو جنت بنانے کا موقع ملا، اپنے کو جنت بنانے کا موقع ملا، بڑھاپے میں ان کو میں نے پایا، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی طرف سے اجر اور مغفرت مجھ کو مل جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان سے کریم بات کرنا، شرافت کے ساتھ، اور اسی طرح سے اکرام کی بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت سے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا، تکبر نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو سہارا دینا۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یوں اللہ سے دعا کے طور پر کہنا کہ اے میرے رب، انہوں نے جیسے بچپن میں میری تربیت کی، اے اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اس لیے کہ ماں اور باپ کی تربیت میں رحمت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ بچے پر رحم کرنا، محبت کرنا ماں باپ کی تربیت میں غالب پہلو ہوتا ہے کہ تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ نہا دھو کے آیا، ابو لیا گود میں، پیشاب کر دیا، پھینک دیتا اٹھا کے؟ پھینکتا نہیں ہے۔ ماں سوئی ہے ایک کروٹ پہ، پیشاب کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال دے گی، خود ادھر ہو جائے گی پیشاب میں، اس کو ڈال دے گی، بچہ گیلا ہو گیا، صبح تک سردی ہو جائے گی، اس کو زکام ہو جائے گا۔ کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے ہیں آدمی، سب بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے آدمی۔ جو مخلوق کو بھول جائے وہ اللہ کو کیوں نہیں بھولے گا؟ جو دکھنے والے احسان کرنے والے کا احسان نہ مانے، نہیں دکھنے والے کے احسان کو ماننا کتنا مشکل ہے۔ تو اسی لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، نہ صرف یہ کہ اپنے عمل سے ان کے لیے دنیا میں راحت کا سامان میسر کرے، دنیا میں ان کا اکرام کرے، ان کی راحت کرے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے اس کی دعا اللہ سے ہو کہ اللہ دنیا میں تو میں کر رہا ہوں ان کی خدمت وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اے اللہ آخرت میں بھی تو ان کو عطا فرما، اور آخرت میں تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو اس طرح سے والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔